السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج تاریخ ہے 1 ربیع الاول، انگریزی تاریخ 28 ستمبر ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے عالمی خبریں سنیے۔ مدرسے کے استاذ کے تشدد سے بچے لہولہان ہو گئے۔ راولپنڈی میں تھانہ ریس کورس کے علاقے میں واقع مدرسے کے استاذ کی جانب سے پڑھنے کے لیے آنے والے 2 کم سن بچوں پر بدترین تشدد کیا گیا، جس کے باعث بچے لہولہان ہو گئے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق سبحان اور ابراہیم 2 بچے قاری ماجد کے پاس بلال مسجد ڈھوک بنارس میں پڑھنے جاتے تھے۔ بچوں کے والد فیصل کا کہنا ہے کہ وہ صبح 7 بجے بچوں کو پڑھنے کے لیے چھوڑ جاتا اور 4 بجے نوکری سے واپس آتے ہوئے مدرسے سے واپس لیتا تھا۔ والد فیصل کے مطابق بچوں نے والدین سے اساتذہ کی شکایت کی، جس پر بچوں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ 7 سالہ سبحان اور 8 سالہ ابراہیم کے جسم پر تشدد کے واضح نشانات موجود ہیں، جنہیں یوٹیوب کے اصول و ضوابط کی وجہ سے یہاں نہیں دکھایا جا سکتا۔ گھر والے قاری ماجد کے پاس جب گلہ لے کر گئے تو قاری صاحب نے کہا کہ بچوں کو شرارتوں سے مار کے کنٹرول نہ کیا گیا تو بگڑ جائیں گے، اس لیے ان پر تشدد کیا گیا۔ والد کا کہنا ہے کہ مدرسے کے قاری صاحب کے خلاف تھانے میں درخواست دے دی ہے۔ بچوں کے والد نے فوری انصاف کا مطالبہ کیا ہے۔ افغانستان میں 12 افراد کی باقیات پر مشتمل اجتماعی قبر دریافت۔ افغانستان میں طالبان حکام نے کہا ہے کہ اسپن بولدک میں اجتماعی قبر دریافت ہوئی ہے، جس میں 12 افراد کی باقیات ہیں۔ حکومتی ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کا کہنا ہے کہ اجتماعی قبر میں دفن لوگ 9 سال قبل اس وقت مارے گئے تھے جب امریکی حمایت یافتہ حکومت برسر اقتدار تھی، لیکن اس وقت آزادانہ چھان بین نہیں کی گئی۔ ذبیح اللہ مجاہد کے مطابق یہ وہ لوگ تھے جنہیں سابق ظالم کمانڈر جنرل عبدالرزاق نے دیہات سے گرفتار کیا۔ یہ تمام عام شہری تھے جنہیں قتل کر کے اجتماعی قبر میں دفن کر دیا گیا تھا۔ واضح رہے کہ جنرل عبدالرزاق کو اکتوبر 2018 میں افغانستان میں اس وقت کے اعلیٰ امریکی کمانڈر جنرل اسکاٹ ملر سے ملاقات کے چند منٹ بعد ایک محافظ نے گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ اس قتل کی طالبان نے ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا تھا کہ انہوں نے جنرل عبدالرزاق کو نشانہ بنایا، جن کی شہرت قندھار اور ہمسایہ صوبوں میں ایک بے رحم طالبان مخالف کے طور پر تھی۔ طالبان حکومت کے ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ ہم اس اجتماعی قبر کے معاملے کو دیکھ رہے ہیں، جس کے بعد ہم فیصلہ کریں گے کہ کس قسم کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ صوبے قندھار کے گورنر کے ترجمان حاجی زید کا کہنا ہے کہ اجتماعی قبر سے ملنے والی باقیات کو قریب ہی دوبارہ دفن کر دیا گیا ہے۔ افغانستان میں انسانی حقوق سے متعلق اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے ریچرڈ بینٹ نے اپنی ٹویٹ میں کہا کہ یہ بات اہم ہے کہ فورنسک معائنہ مؤخر کرتے ہوئے ان باقیات کو مزید خراب اور نقصان نہ پہنچایا جائے۔ ہیومن رائٹس واچ کی ایسوسی ایٹ ڈائریکٹر نے اپنی ٹویٹ میں کہا کہ قبر کے مقامات دریافت ہونے سے مزید ضروری ہو گیا ہے کہ حکام انتقامی کارروائیاں روکیں۔ دوسری جانب جنرل عبدالرزاق کے بھائی تدین خان نے طالبان کے ان الزامات کو مسترد کیا ہے۔ متحدہ عرب امارات سے AFP کے ساتھ ٹیلی فون پر مختصر بات چیت میں تدین خان کا کہنا تھا کہ یہ ہمارے خاندان کو بدنام کرنے کی کوشش ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیم ہیومن رائٹس واچ نے افغان شہریوں کو ہلاک کرنے کے اس واقعے کی تحقیقات پر زور دیا ہے۔ ایران مظاہرین کے خلاف غیر متناسب طاقت کا استعمال نہ کرے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انٹونیو گوٹریس نے ایرانی صدر ابراہیم رئیسی سے مظاہرین کے خلاف غیر متناسب طاقت کا استعمال نہ کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق سیکریٹری جنرل کے ترجمان کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ روز ہونے والی 2 طرفہ ملاقات میں انٹونیو گوٹریس نے صدر ابراہیم رئیسی پر انسانی حقوق بشمول آزادی اظہار رائے اور پرامن اجتماع کے احترام پر زور دیا۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ مظاہروں کے دوران خواتین اور بچوں سمیت بڑھتی ہوئی ہلاکتوں سے متعلق سامنے آنے والی رپورٹس پر ہمیں تشویش ہے۔ واضح رہے کہ اقوام متحدہ کو ایران میں ہونے والے یہ نسبتاً معمولی مظاہرے نظر آ گئے ہیں، مگر کہیں پر اس سے کہیں بڑی چیز انجام دی جا رہی ہے، تاہم اس پر اقوام متحدہ مجرمانہ خاموشی اختیار کیے رہتا ہے۔ اقوام متحدہ کے اس رویے پر روشنی ڈالتے ہوئے فلسطین کے صدر محمود عباس نے رواں ہفتے کہا تھا کہ اقوام
اقوام متحدہ فلسطینیوں کے ساتھ دوہرا معیار اپناتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جب ہم سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو ہمارا احتساب ہوتا ہے، مگر جب اسرائیل انسانی حقوق کے اداروں اور کارکنوں پر حملہ کرتا ہے تو اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ محمود عباس کا یہ بھی کہنا تھا کہ اپنے قیام سے ہی اسرائیل نے فلسطینیوں کے خلاف انسانیت سوز جرائم کیے۔ فلسطین کے 529 علاقے تباہ کر کے قبضہ کر لیے گئے، مگر اقوام متحدہ کی جانب سے اسرائیل کا کوئی احتساب نہیں ہوا۔ ٹرانسجنڈر ایکٹ میں کئی دفعات غیر شرعی ہیں۔ اسلامی نظریاتی کونسل کا کہنا ہے کہ ٹرانسجنڈر ایکٹ میں مجموعی طور پر متعدد دفعات شرعی اصولوں کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہیں۔ اسلامی نظریاتی کونسل کے اعلیٰ سطحی اجلاس میں بتایا گیا کہ ٹرانسجنڈر قانون نت نئے معاشرتی مسائل پیدا کرنے کا سبب بن سکتا ہے۔ اجلاس میں حقیقی انٹرسیکس افراد یعنی خنثی کے حقوق کے تحفظ کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ اجلاس کے اعلامیے میں کہا گیا کہ ٹرانسجنڈر افراد کے بارے میں موجودہ ایکٹ کا جائزہ لینے کے لیے اسلامی نظریاتی کونسل، علماء، ماہرین قانون اور ماہرین طب پر مشتمل ایک کمیٹی تشکیل دی جائے۔ اعلامیے میں مزید کہا گیا کہ کمیٹی خواجہ سراؤں کے بارے میں موجودہ قانون کا تفصیلی جائزہ لے تاکہ اس مسئلے کے ہر پہلو کو سامنے رکھتے ہوئے جامع قانون سازی کی جا سکے۔ اسلامی نظریاتی کونسل نے نیب ترمیمی قانون 2022 کو مستحسن قرار دیتے ہوئے کہا کہ نیب قانون سے متعلق کونسل کی دیگر سفارشات کو بھی شامل کیا جائے۔ شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے سعودی ولی عہد کو وزیر اعظم مقرر کر دیا۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے منگل کو شاہی فرمان جاری کر کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کو وزراء کونسل کا سربراہ یعنی وزیر اعظم مقرر کر دیا ہے۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے منگل کو متعدد شاہی فرامین جاری کیے، جن میں سے ایک میں ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کو سعودی کابینہ کا سربراہ بنایا گیا۔ شاہی فرمان کے مطابق شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز ولی عہد اور وزراء کونسل کے سربراہ ہوں گے۔ دوسرے شاہی فرمان میں وضاحت کی گئی کہ وزراء کونسل کے جن اجلاسوں میں شاہ سلمان بن عبدالعزیز خود شریک ہوں گے ان کی صدارت وہ خود کریں گے۔ ادھر ایک دوسری خبر میں صدارت عامہ برائے امور حرمین شریفین کے سربراہ ڈاکٹر عبدالرحمن السدیس نے امام ویب سائٹ بنانے کی ہدایت کی ہے۔ واضح رہے کہ یہ ایک ایسی ویب سائٹ ہوگی جس میں حرمین شریفین کے ائمہ کی تقاریر، خطبات اور تلاوت کا ریکارڈ رکھا جائے گا۔ سعودی سرکاری میڈیا کے مطابق اس ویب سائٹ کے قیام کا مقصد دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے حرمین شریفین میں ہونے والے خطبات اور تلاوت کی ہمہ وقت موجودگی کو یقینی بنانا ہے۔ انگلینڈ نے پاکستان انڈیا ٹیسٹ سیریز کی میزبانی کی پیشکش کر دی۔ پاکستان اور انڈیا کے کرکٹ شائقین کے لیے ایک اچھی خبر انگلینڈ سے آئی ہے، جہاں کے کرکٹ بورڈ نے پاکستان انڈیا ٹیسٹ سیریز کی میزبانی کرنے کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ واضح رہے کہ کرکٹ کے میدانوں میں سن 2012 سے پاکستان اور انڈیا کے مابین کوئی دو طرفہ سیریز نہیں کھیلی گئی۔ پاکستان کرکٹ ٹیم نے آخری مرتبہ سن 2012 میں انڈیا کا دورہ کیا تھا، جس میں 3 ایک روزہ انٹرنیشنل میچز کھیلے گئے تھے۔ اگر ٹیسٹ سیریز کی بات کی جائے تو پاکستان اور انڈیا کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان سن 2008 کے بعد سے کوئی ٹیسٹ میچ نہیں کھیلا گیا۔ ادھر ایک دوسری خبر میں پاکستان کے سابق صدر آصف علی زرداری کی طبیعت ناساز ہونے پر انہیں کلفٹن کے نجی اسپتال میں داخل کرا دیا گیا ہے۔ سابق صدر کے پھیپھڑوں کا پروسیجر کل کیا جائے گا، دیگر ٹیسٹ پھیپھڑوں کے پروسیجر کے بعد کیے جائیں گے۔ ذرائع کے مطابق سابق صدر آصف علی زرداری 1 ماہ سے زائد عرصے سے علیل ہیں، تاہم آج طبیعت زیادہ ناساز ہونے پر انہیں اسپتال منتقل کیا گیا۔ ایک تیسری خبر میں روس سے یورپ جانے والی گیس پائپ لائن کی سمندر میں لیکیج کو جرمنی، ڈنمارک اور سویڈن نے حملہ قرار دیا ہے، جس کے بعد یورپ نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں اور امریکہ نے یورپ کو توانائی کی تنصیبات کی سیکیورٹی کی پیشکش کی ہے۔ برطانوی خبر رساں ادارے روئٹرز کے مطابق پیر کو بحیرہ بالٹک سے گزرنے والی نورڈ پائپ لائن سے گیس کے اخراج کی خبریں سامنے آئی تھی، جس سے گیس کی سپلائی منقطع ہو گئی تھی۔ ابھی تک یہ بات واضح نہیں ہو سکی ہے کہ یہ حادثہ تھا یا پھر اس کے کچھ اور محرکات تھے۔ امریکی وزیر خارجہ اینتھونی بلنکن کا کہنا ہے کہ امریکہ ان رپورٹس کا جائزہ لے رہا ہے جو تخریب کاری سے متعلق ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر ان کی تصدیق ہوئی تو یہ کسی کے مفاد میں نہیں ہوگا۔